والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سارے دوست احباب درود پاک پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی. عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور لا تعداد درود پاک اس ہستی پر جن کے توسل سے ہم اشرف المخلوقات ٹھہرے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے رجس کو دور فرما دیا ہے اور ان کو پاک کر دیا ہے. اہل بیت سے مراد خزائن العرفان میں فرمایا گیا کہ ازواج مطہرات ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت علی اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین شامل ہیں. امام طبری نے یہاں پہ لکھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے بری باتیں اور فحش گندی چیزوں کو دور فرما دے اور ان کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک و صاف کر دے. دوستو یاد رکھیں، اہل بیت میں سے نمایاں مقام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن سے کچھ کپڑے آئے. وہ کپڑے جو صحابہ تھے انہوں نے پہنے اور پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے اور دل سے یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کپڑے دیکھیں اور دیکھ کر آپ خوش ہوں گے. اسی اثناء میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آ گئے. جب آئے تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ ان شہزادوں کے جسم پر وہ نئے کپڑے نہیں تھے تو آپ رنجیدہ ہو گئے اور آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کر آپ نے کہا کہ دو جو سوٹ ہے، حاکم یمن کو کہا کہ دو اچھے سے سوٹ ہے وہ بنا کے بھجوائے جائیں. تو اس نے جلدی بنوا کے بھجوائے. جب امام حسن امام حسین نے وہ دونوں سوٹ پہنے نا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور کہا کہ اب شہزادوں نے سوٹ پہنے ہیں، اب اصل میں سوٹ پہننے کا مزہ تو اب ہے۔ یعنی یہ پیار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ عروہ بن زبیر یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، وہ ایک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین گود میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو بوسہ دے رہے تھے، چہرے کو بوسہ دے رہے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگ بھی رہے تھے۔ بوسہ دینا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن ان کو سونگنا سمجھ سے بالا تر تھا۔ ایک انصاری بھی بیٹھا تھا وہاں پہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی بیٹوں والا ہوں، میرے بھی پوتے اور دوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اتنا پیار نہیں کیا جتنا میں پیار آپ کو کرتے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تیرے دل میں ان کا پیار رکھا ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ان کے پیار اللہ نے میرے دل میں بہت زیادہ رکھا ہے، ان کا پیار میرے دل میں اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ اور یہاں تک کہ ابو یعلا عامری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائیں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ابو یعلا عامری کہتے ہیں کہ پیار کی انتہا میں نے دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی گدی یعنی پیچھے ایک ہاتھ وہاں رکھا اور ایک ہاتھ آپ کی ٹھوڈی پہ رکھا، اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب امام حسین کے لبوں کے ساتھ رکھے تھے۔ یہ پیار دیکھیں آپ کے ساتھ، اور یہ شان دیکھیں جو اس مقام پہ پہنچے ہیں نا، نانے کے مقام پہ، یا جو چھوٹے مقام پہ بھی پہنچے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ دادا بھی بڑا پیار کرتا ہے اپنے پوتے کے ساتھ، اس سے انکار نہیں، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے نا تو نانے کا درجہ زیادہ ہو جائے گا۔ نانا اپنی بیٹی کے بیٹوں سے بڑا پیار کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نانا ہیں، اور جو نواسے ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کی مثال ہی الگ تھی، آپ کے پیار کا انداز ہی الگ تھا، اور آپ کا جو انداز محبت تھا وہ سب سے ہی الگ تھلگ تھا کہ کہیں پہ آپ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اگر ہم آخری جو خطبہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اگر سن لینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو اپنے پلے باندھ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک قرآن و حدیث اور دوسرا میری اہل بیت، دونوں کو تھام لو۔ کہا نہ کبھی قرآن و سنت سے باہر جانا اور نہ کبھی میرے اہل بیت کی محبت سے دل چرانا۔ یہ اٹل آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اہل بیت سے بڑا پیار ہے، اور امام حسن اور امام حسین سے تو آپ کو ویسے ہی بڑا پیار تھا کہ آپ اگر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے اگر امام حسن اور امام حسین آ جاتے ہیں، آپ خطبے کو روک کر
دائیں طرف امام حسین کو بٹھاتے ہیں اور بائیں طرف امام حسن کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر کہتے ہیں، کہا واقعی اللہ نے کہا ہے مال اور اولاد آزمائش ہے، کہ جس کے لیے مجھے خطبہ روکنا پڑا۔ اور یہاں تک بھی نہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر آپ کہتے ہیں، کہا میرے نواسوں کو تیار کر دو، آج ہم نے باہر جانا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسن کو کنگھی کرتے ہیں، امام حسین کو بھی کنگھی کرتے ہیں، کپڑے نئے پہناتی ہیں اور پہنانے کے بعد خوشبو بھی لگاتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہیں آج تم اپنے نانا کے ساتھ جا رہے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو پکڑتے ہیں، امام حسین کو پکڑتے ہیں، گھر سے باہر تشریف لے کے آتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں تھا بلکہ امام حسن کو دائیں کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں اور امام حسین کو بائیں کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں، اور آج در و دیوار دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کندھے، اور یہاں تک کہ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کرتے ہیں کہ اپنا کبھی دسترخوان دھوتے نہیں ہیں بلکہ دسترخوان کو پکڑتے ہیں، آگ میں پھینکتے ہیں، اور پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے بھئی کرتے کیا ہو؟ کہا دسترخوان کے اوپر جو لگی جو بھی اس کی دسترخوان کی بچ کچھ جو رہ جاتی ہے، کہا وہ سڑ جاتی ہے لیکن دسترخوان کو کچھ نہیں ہوتا۔ کہا نہ کچھ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ایک دفعہ میرے نبی نے ہاتھ پونچھے تھے، حضور کا ہاتھ لگنا تھا، آگ اس کو چھوتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا واہ، اس کو تو ہاتھ لگا اور صحابی اس پہ ناز کر رہے ہیں، یہاں پہ ہاتھ کی تو بات ہی نہیں، بلکہ حضور کے کندھوں پہ ایک طرف امام حسن ہے اور دوسری طرف حضرت امام حسین ہے، اور مدینے کی بازار چل رہے ہیں، مدینے کے بازار ہیں اور بازار میں جا رہے ہیں، اور صحابہ جو اش کر رہے ہیں، کہا کمال کی آج جا رہے ہیں، اور نانا بھی دیکھ کمال کا ہے اور نواسے بھی بڑے کمال کے ہیں۔ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، بول پڑے، کہا کہ آقا کیا خوب سواری ہے، سواری کتنی خوب ہے کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سواری کتنی پیاری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لائے اور تشریف لا کر کہا عمر کیا کہا؟ کہا حضور میں نے یہ کہا کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں سواری نظر آ گئی ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ سوار کتنے پیارے ہیں۔ کہا کہ سواری کمال کی ہے تو سوار بھی کسی سے کم نہیں ہے، اگر سواری کمال کی ہے تو سوار بھی تو تکو نا، نہ اس جیسی سواری کوئی ہے نہ ان جیسے سوار کوئی ہے۔ سواری کمال کی ہے تو سوار بھی بڑے کمال کے ہیں، جس کے بارے میں یہ تو گھرانہ دوستو ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور یہ فرمائیں کہ حسن حسین کی ماں وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کے بارے میں میرے مدنی یہ ارشاد فرمائیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت میں جتنے جوان آئیں گے سب کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، جو وہ بول ہیں جو میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلے۔ آج جو نام نہاد لوگ یہ کہتے ہیں بھئی دعا کر لیتے جاتے ہی نہ، دعا کر لیتے جاتے ہی نہ، خود بھی شہید ہوئے، اپنے عزیز و اقربا کو بھی شہید کروایا، دعا فرما لیتے۔ یاد رکھ لیں ایک بات ذہن میں، یہ حد تواتر تک بات پہنچی ہوئی تھی، پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا میرا نواسہ شہید ہوگا، پتہ مولا کائنات کو بھی تھا کہ میرا بیٹا کربل و بلا میں شہید ہوگا، پتہ ماں کو بھی تھا۔ دعا کرنی ہوتی تو حضور کا تو ایک بول ہی کافی تھا، دعا کرنی ہوتی تو مولا کائنات نے دعا کر لینی تھی، پتہ سب کو تھا۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک جو فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے نوٹ کی حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک المستدرک میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک دلائل نبوہ میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ میں بھی ہے جو کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک سنیں، کہا قال وکیع شکا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور کہا کہ کیا کہا، قال علی احداہما لقد دخل علی البیت ملک، کا حضور کے پاس ایک فرشتہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا. کیا ہوا؟ کہا لم یدخل علی قبلہا، کہا یہ وہ فرشتہ تھا جو آج سے پہلے نہیں آیا تھا. لم یدخل علی قبلہا، اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا تھا. کیا اس نے کہا؟ فقال لی ان ابنک ھذا حسین مقتول. اس نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا، یہ آپ کا بیٹا حسین ہوگا، جس کے رخساروں پہ رخسار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں، جن کی محبت کا اظہار ایک نانے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا پوتا اتنے دنوں بعد فوت ہو جائے گا تو نانے کے اوپر کیا گزرتی ہے. فرشتے نے آ کے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا شہید ہو جائے گا جس کا نام یہ حسین ہے جو آپ کی گود میں ہے. یہاں تک بھی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے کہا فَإِنْ شِئْتَ آتِيكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا قَالَ فَأَخْرَجَ عَلَيَّ تُرْبَةً حَمْرَاءَ. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں نا تو میں اس زمین کی مٹی بھی لا دیتا ہوں جہاں پر آپ کا نواسہ شہید ہوگا. اور اس نے کیا کیا؟ چنانچہ انہوں نے سرخ مٹی نکال کر وہ فرشتہ لے بھی آیا. یہ صحیح حدیث پاک جس کے راوی متواتر سے ہیں. فرشتے نے کہا نواسہ گود میں ہے اور نانے کو خبر فرشتہ دے رہا ہے اور نام لے کے کہہ رہا ہے، کہا آقا یہ جو حسین ہے یہ شہید ہو جائے گا، اگر آپ کہتے ہیں نا تو میں مٹی وہاں کی لا کے آپ کی بارگاہ میں دے دیتا ہوں. لیکن کیا تھا؟ اللہ کی رضا اس میں تھی کہ نواسے کو شہید کروانا ہے. دعا نہیں کی مولا کائنات نے بھی دعا نہیں کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دعا نہیں کی. مارکا کیا تھا؟ ادھر بھی کلمہ گو تھے، کافر نہیں تھے، کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے. لڑائی صرف یہ تھی کہ ظالم اور جابر کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دینا. یہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن یزید یہ وہ درندہ صفت تھا جس کے بارے میں صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، جو شراب پیتا تھا، جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے، اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہو سکتی تھی؟ گئے تو یہ اپنے 72 تن تھا، گئے تھے صرف اور صرف منانے کے لیے کہ بھی تم اس کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا. کل کئیوں نے دیگیں پکائی ہوں گی، اللہ قبول کرے، نیازیں دلوائی ہوں گی، ہاں میں نے بھی دلوائی ہیں، آپ سب نے بھی دلوائی ہوں گی، کسی نے کھائی ہوں گی، لیکن المیہ صرف یہ ہے ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر آج اس پرفتن دور میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ حسین کے نام پہ جان کون قربان کرے گا تو آج بھی کئی مائیں اور باپ ایسے ہوں گے، بھئی یہ مولویوں کا کام ہے، بھئی ان کو وہ کرنے دو، تم نے اس میں شریک نہیں ہونا. تم جو ڈیوٹی کر رہے ہو تم ڈیوٹی کرتے رہو. اور یاد رکھ لیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. اور وہ مرحلہ، وہ لمحہ بھی دیکھا. یہ محبتوں کا شاہکار ایک طرف 72 تن ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کئی جو صحابہ تھے وہ کون گئے تھے ساتھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو اہل بیت میں سے تو کچھ تھے، باقی کون سے تھے؟ باقی وہ تھے جو صحابہ کی اولادوں میں سے تھے. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طرف 72 تن تھے اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر، 22,000 کا لشکر تھا جو ایک طرف تھا. اور جس دن رات تھی، 9 محرم کی رات تھی،
پھر پیغام آیا، کیونکہ کئی دن ہو گئے تھے پانی بند کیے ہوئے، پیغام آیا کہ پیاس سے ہونٹ تو خشک ہو چکے ہوں گے، بھوک میں تو انسان اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہا پیاس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اب تو ہماری اطاعت کر لیں گے۔ پیغام آیا، بتاؤ جنگ کرنی ہے یا پانی دیں آپ کو، کیا کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے بولے، کہا کہ بھائی اگر حق و باطل کی جنگ ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، کہا جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، اور کئی دن کے پیاسے ہوں۔ اسی میں حضرت علی اصغر بھی تھے، 6 ماہ کا بچہ۔ جب میں تاریخ کی کتب پڑھ رہا تھا، تاریخ طبری پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، اور اگر آج بھی اگر کوئی 6 ماہ کا بچہ ہو اور مسافر بندہ ہو اور کسی کے دروازے پہ دستک دے دے، وہ گھر چاہے مسلمانوں کا ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ بچہ ہے 6 ماہ کا، ہمیں پانی نہیں مل رہا، تو وہ جو دل رکھنے والا گھر ہوگا، وہ گھر میں اگر اس کے دودھ ہوگا تو وہ فیٹر میں ڈال کے دودھ دے دے گا اور کہے گا کہ یہ بچے تو سانجے ہوتے ہیں نا، بچے تو سانجے ہوتے ہیں، وہ دودھ دے دے گا۔ میں نے کہا اس وقت عالم کیا ہوگا جب امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے ہیں، اس وقت عالم کیا ہوگا، امام علی اکبر، امام اون محمد کا عالم کیا ہوگا، اور تاریخ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ گھر تھا جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، یہ وہ گھر تھا جس کے محبت کے پروانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے بیان کر رہے ہیں۔ اور جب صبح کا منظر ہوا تو یاد رکھیں حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کے 4 بھائی بھی تھے، 4 بھائی بھی تھے، اس میں ایک بھائی کا نام حضرت عباس علمدار بھی تھا۔ ان کا تذکرہ تو سارے کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری زوجہ میں سے تھے، لیکن 3 بھائی اور بھی ہیں، ان بھائیوں کا نام ابو بکر بن علی بھی ہے، اس بھائی کا نام عثمان بن علی بھی ہے، اس بھائی کا نام عمر بن علی بھی ہے۔ میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا، اس لیے نہیں بولتے کہ نام ابو بکر کے نام پہ ہے، اس لیے نہیں بولتے کہ نام حضرت عمر کے نام پہ ہے، اس لیے نہیں بولتے حضرت عثمان کے نام پہ ہے۔ یہ مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر کے نام پہ رکھا، یہ مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام حضرت عمر کے نام پہ رکھا، یہ مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام حضرت عثمان غنی کے نام پہ رکھا۔ 72 تن میں یہ تینوں شہزادے بھی تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پہ قربان ہو گئے تھے۔ جب دستار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھ رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، اور آپ حضرت زینب نے کہا بھائی ایسے نہیں، سب سے پہلے جائیں گے تو میرے لختے جگر جائیں گے، مائیں ہو تو ایسی، مائیں تو اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھ لیتی ہیں، بھائی بڑے جائیں میرے جگر کے ٹکڑے کیوں جائیں، یہ اس بہن پہ ہماری مائیں قربان نہ ہو جائیں کہ وہ بہن دیکھیں کہ بھائی تو نہ جا، پہلے میرے لختے جگر جائیں گے، میرے پہلے آل محمد جائیں گے، وہ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو جائیں گے۔ یہی ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک ماں دیکھیں کیسی ماں ہے، ماں اپنے بیٹوں کے سر پہ تاج سجا رہی ہے، ماں اپنے بیٹوں کے زلفوں پہ کنگھی کر رہی ہے۔ یہ کسی سیر میں نہیں جا رہے تھے، کسی جگہ پہ پھرنے نہیں جا رہے تھے، بلکہ پتا ہے ماں کو آگے 22,000 کا لشکر ہے، پتا ہے کہ آگے تلواریں ہیں، پتا ہے کہ آگے نیزے ہیں، نہ اس طرح کی کوئی ماں ہے نہ اس طرح کے کوئی بیٹے ہیں۔ ماں کا حوصلہ بھی دیکھیں، دستار رکھ کے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جاؤ بیٹا جاؤ، اور مامے کے نام پہ قربان ہو جاؤ، جاؤ اور نانے کے دین پہ قربان ہو جاؤ۔ اونو محمد گئے، اور وہی ہوا جس کا یقین امام حسین کو بھی تھا، جس کا یقین حضرت زینب کو بھی تھا۔ امام حسین اپنے کندھوں پہ اونو محمد کے لاشیں لے کے آئے، یہاں تک بھی دوستوں نہیں ہوا، بعد میں حضرت قاسم کھڑے ہو گئے، اور حضرت قاسم وہ تھے جو حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، اور وہ کھڑے ہو گئے
کہا چاچا اب میں نے جانا ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم نہیں جاؤ۔ اس نے کہا باقی باتیں چاچا بعد میں کریں گے، میرے ابا جی نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ایک باپ کی وصیت یاد رکھنا۔ کہا کہ ابا جی کون سی وصیت ہے؟ کہا میرے ابا جی نے کہا تھا، کہا یہ تعویذ رکھ لو، جب مشکل آ جائے تیرے پاس کوئی اور سوچنے کو کچھ نہ ہو تم ایسے کرنا، یہ تعویذ کھولنا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ کہا اگر چاچا اگر اجازت دے دو یہ تعویذ میں کھول لو۔ کہا بھتیجے کھول لو۔ جب تعویذ کو کھولا گیا، وہ تعویذ نہیں تھا، وہ ایک رکا تھا، اس کو حضرت امام حسین نے کھولا اور جب دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا، ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ جملہ جب پڑھا گیا، اس کربلا کے میدان میں خیمے میں جتنے افراد تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے یاد رکھنا، اگر چاچے پہ اگر کوئی اس طرح کا وقت آ جانا، چاچے کو بعد میں بھجوانا، پہلے گردن خود کٹوانا۔ یہ وصیت دیکھیں، یہ بات دیکھیں، پتہ نہیں تھا، حضرت قاسم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ رکے میں کیا لکھا، لیکن حضرت امام حسن نے کہا اگر چاچے پہ مشکل وقت آ جائے، چاچے کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا بلکہ چاچے کے آگے کھڑے ہو جانا ہے۔ حضرت قاسم گئے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، لیکن وہی ہوا، چلتے چلتے یہ افسانہ چلتا گیا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کا بچہ ویسے باہر لے کے آئے کہ شاید کسی جگہ پہ پانی کے کچھ قطرات ہوں، لیکن ایک شمر دور کھڑا تھا، اس نے تاک باندھی اور حضرت علی اصغر کے گردن میں وہ تیر لگا، آپ نے وہ تیر نکالا، چلتے ہوئے تو مسکرا رہے تھے امام علی اصغر، لیکن جب واپس لے کے آئے رکھا، حضرت زینب نے دیکھا کہ وہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ۔ دیکھو تو دوستو یہ خالی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ روبداد ہیں جو کربلا و بلا کے میدان میں کھیلی گئی ہیں۔ اور یہاں تک بھی نہیں، ایک باپ جب اپنے بیٹا، اور بیٹا بھی ایسا ہو جس کا نام امام علی اکبر ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں، کہا امام حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک مصطفیٰ جیسے تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن تک امام حسین مصطفیٰ جیسے تھے، لیکن امام علی اکبر وہ تھے جو بالوں سے لے کر ناخن تک پورے کی پوری تصویر مصطفیٰ جیسی تھی۔ کسی کو اگر پیارے نبی کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کو تک لیتے تھے کہ یہ مصطفیٰ جیسا ہے۔ اپنا جوان بیٹے کو جب ایک باپ سر پہ وہ تاج سجاتا ہوگا، ہاتھ میں تلوار پکڑاتا ہوگا اور بالوں پہ کنگھی بھی کرتا ہوگا اور ماتھا بھی چومتا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضرت امام علی اکبر ہیں، جوان بیٹے ہیں۔ اب جوان بیٹے کو جب بھجوایا، وہی ہوا جب شہادت کے آخری جب لمحات آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے جوان بیٹے کو لینے کے لیے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے انہوں نے جسم کو چھلنی کر دیا، اور جب گئے اور جب تیر نکالا، امام طبری لکھتے ہیں کہ جب تیر کو نکالا، حضرت امام حسین کی زبان سے بے اختیار نکلا، کہا کہ آج ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے ہوتے، میں ان سے کہتا آپ نے اپنے بیٹے کو تو ذبح کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، آج تکے تو صحیح، ایک نواسا ہو کر، نبی کا نواسا ہو کر آج بیٹے کو قربان کر رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی کو نہیں باندھا ہے، آج آنکھیں کھول کے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں سپرد کر رہا ہے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب لاشے کو امام حسین لے کے آئے، کیونکہ آپ کا قد بڑا تھا، کبھی پاؤں نیچے لگ جاتے، کبھی آپ کی چادر نیچے لگ جاتی، جوان بیٹوں کو دوستو، جن کے جوان بیٹا ہو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، بوڑھے کا بھی جوان بیٹا ہو چاہے چھوٹا بچہ ہو، ایک طبی موت اگر چلا جائے باپ کو دکھ نہیں بھولتا، ایک طبی دنیا سے چلا جائے، 4 بیٹے ہوں 5 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کو اگر کوئی مرض بھی ہو، وہ بولتا بھی نہ ہو، باپ کو ساری عمر بیٹے کا دکھ نہیں بھولتا کہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا لختے جگر تھا، یہ میرا بڑا پیارا تھا۔ یہاں پہ عالم تو دیکھو، بیٹا بھی ایسا جس پہ سارے بیٹے قربان ہو جائے، بیٹا بھی ایسا جو چہرے سے مصطفیٰ جیسا، بیٹا بھی ایسا جو ہاتھ بھی مصطفیٰ جیسے ہیں،
بیٹا بھی ایسا جس کے پاؤں بھی مصطفیٰ جیسے اور جس کا چہرہ بھی مصطفیٰ جیسا ہے. اور شہادت کے اس موڑ میں جب اپنے بیٹے کو لے کے آئے کربلا میدان میں اور اس خیموں میں لے کے آئے, سب کی آنسوں سے لڑی لگ گئی کہ امام حسین یہ آج کیا عالم ہوا. یہاں تک بھی نہیں ہوا, حضرت عباس کچھ تاریخ میں لکھا ہے پہلے گئے, رہا نہ گیا, آپ نے مشکیزہ پکڑا اور چلتے گئے, کسی نے تیر چلایا, آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا, پھر چلایا بایاں ہاتھ کٹ گیا, آپ نے مشکیزے کو منہ میں رکھا اور رکھ کر مشکیزے کو پانی سے بھر لیا, لانے لگے, پھر کسی شمر نے تیر چلایا, آپ شہید ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو لے کے آئے, آپ نے پکار لگائی اور کہا کہ مولا اب میری کمر جھک گئی ہے. میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا تو کمر نہیں جھکی تھی, اپنے بھتیجوں کو لے کے آیا تو کمر نہیں جھکی تھی. کہا باس کیونکہ نہ ہاتھ ساتھ تھے, نہ دایاں ہاتھ ساتھ تھا, نہ بایاں ہاتھ ساتھ تھا, لیکن آخر میں مرحلہ جب وہ آیا جب حضرت امام حسین نے سر پہ تاج وہ سجایا, اور وہ امامہ بھی کون سا تھا جو امامہ مصطفیٰ پہنا کرتے تھے, جو بدر و حنین میں امامہ پہنا کرتے تھے. تو اقبال کی روح تڑپی, اس نے کہا 3 مقام ایسے ہیں جہاں عشق ہاتھ باندھ دیتا ہے. اقبال سے پوچھا, کہا کون سے 3 مقام ہے؟ کہا صدق خلیل بھی ہے عشق, کہا یہ بھی عشق کی انتہا تھی جہاں پہ ایک باپ نے بیٹے کو لٹایا تھا اور گلے میں چھری چلائی, کہا یہ بھی عشق کی انتہا تھی. کہا دوسرا کون سا ہے؟ کہا صبر حسین بھی ہے عشق. کہا امام حسین کا عشق بھی جو ہے یہ بھی عشق کی انتہا تھی. مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. کہا یہ عشق کی انتہا بھی تھی اور وہی ہوا. کہا یہ کون ہے؟ کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا, یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ اس مقام تک کوئی نہیں جان سکتا جس مقام پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں. ہاتھ میں تلوار پکڑی اور سر پہ امامہ باندھا اور حضرت زینب کو کہا اب یہ کنبہ تمہارے حوالے اور ہم اللہ کے حوالے, ہم اللہ کے حوالے ہیں. دوستوں کوئی ایک دن سے پیاسے نہیں تھے. آج صبح اس ٹائم ہم سحری کرتے ہیں, شام کا وقت آ جاتا ہے, ہماری نظر سب سے پہلے پانی بھی پڑی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کھجور کھا لیں, کھجور کھا لیں. وہ تپتی ریت تھی اور سورج اوپر سوا نیزے پہ تھا اور گرمی بڑے زور کی تھی. اس حالت میں کئی دن تک پیاسے رہنا اور بھوکے رہنا, اور کس کے لیے؟ اپنے نانا کے دین کا سر بلند کرنے کے لیے امام حسین گئے ہیں. اور وہی ہوا, گاجر مولی کی طرح سب کو کاٹ رہے ہیں. اور یاد رکھیں ایک صبر کی مثالیں اور بھی بڑی ہیں. صبر کی مثال یہ بھی ہے کہ انسان کو بھوک لگے اور بھوک میں اگر وہ ثابت قدم رہے اس کو کہتے ہیں یہ انسان صابر ہے. کسی کو پیاس لگے اور پیاس میں بھی صابر رہے اور اس کو کہتے ہیں یہ صابر ہے. اللہ کسی کو ثمرات دے, کسی کو رزق دے اور رزق دے کے کمی کر دے اور اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے, یہ بھی بڑی بات ہے. کسی کو اگر اولاد دے یا ماں باپ دے اور اللہ اس سے لے لے اور اس پہ بھی وہ صبر کرے, یہ بھی بڑی بات ہے. یہاں پہ تکتے نہیں ہو کہ نہ مال ہے, نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے, سب کچھ اولاد بھی ہے. صبر صبر کہاں پہ صبر؟ بھوک برداشت کی انسان صابر ہوتا ہے. کتنی بھوک برداشت کی آپ نے؟ پیاس پہ صبر کرنا بڑی بات ہے. پیاس کی انتہا کر دی آپ نے. اور کتنے مال اللہ دیتا ہے لیتا ہے, جان دیتا ہے لیتا ہے. یہاں پہ صبر کی ایک اور امتحان میں آپ کامیاب ہوئے. اور یہاں تک بھی نہیں, یہاں جمعے کا دن تھا, جمعے کا دن تھا. لوگ اپنے ممبروں پہ آل رسول کا نام بھی لیتے ہوں گے کہ نہیں لیتے ہوں گے, لیکن جب نماز پڑھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ تو درود بھیج محمد پہ اور آل محمد پہ, درود بھیج محمد پہ اور آل محمد پہ درود بھیج. لیکن اس آزمائش میں اور یاد کر لیں ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر مشکل وقت اگر اس طرح کا آ جائے اور اگر اس کے معمولات عبادت میں ذرا سی بھی کمی نہ آئے, اس کو صابرین کے بڑے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. آپ سمجھدار میں ہیں, گھر میں اگر میت ہو
باپ سے اگر کہا جائے ابا جی تہجد کا وقت ہو چکا ہے، وہ ابا جی کہے گا یار آج میں کیسے تہجد بعد میں دیکھی جائے گی، فرض نماز ہے میں پڑھ لوں،